زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں۔ لوگ اپنی من مانیاں کرتے ہیں، مرضیاں کرتے ہیں، زکوٰۃ نکال تو کئی تو زکوٰۃ ہی نہیں نکالتے، اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرتے۔ وہی ہے نا، شیطان ڈراتا ہے، موت آتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے۔ اور جو کرتے ہیں پھر کئی ان میں ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں کہ بھئی لگانا کہاں پہ ہے، خرچ کہاں کرنا ہے۔ میں سورہ توبہ آیت نمبر 60 ہے وہ پڑھ لیں، اللہ نے آپ کو بتا دیا کہاں کہاں لگانا ہے۔ اس آیت کا شان نزول بیان کر دوں تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی۔ زیاد بن حارث صداعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یہ حدیث ابو داؤد شریف میں آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کے خلاف لشکر تیار کیا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر نہ بھیجیں، میں اپنی قوم کو خط لکھتا ہوں، انشاءاللہ سارے فرما بردار مسلمان ہو کر آئیں گے۔ انہوں نے خط لکھ کر بھیجا، پوری قوم مسلمان ہو کر آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی کہ یہ ایسے فرد ہیں کہ پوری قوم ان کی بات مانتی ہے۔ تو زیاد بن حارث صدائی کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، توجہ چاہتا ہوں، بڑی اہم بات ہے، بڑی پوائنٹ کی بات ہے۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی صدقات میں سے دے دیں، زکوٰۃ میں سے دے دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا جواب دیا کہ اللہ نے کسی نبی اور غیر نبی کو مرضی کرنے کی اجازت نہیں دی کہ اپنی مرضی سے جس کو دے دے۔ تو اللہ نے جن لوگوں کو بیان کیا ہے اگر آپ ان میں آتے ہیں تو میں آپ کو دے دوں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم زکوٰۃ اپنی مرضی سے ادا نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے۔ تو کہاں ادا کرنی ہے؟ اللہ نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 میں 8 مصارف بیان کی ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اللہ نے انما کا لفظ بیان کیا، علماء جانتے ہیں انما لفظ بتلا رہا ہے کہ زکوٰۃ انہی پہ لگے گی، ان کے علاوہ اگر کسی اور کو زکوٰۃ دو گے ضائع ہے، وہ نہیں لگے گی، فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا وہ 8 مصارف میں سے آج کل کون کون سے ہیں؟ تو للفقراء والمساکین، یعنی غریب، مسکین فقیر تھوڑا سا فرق ہے، جو غریب ہے یہ بھی آج موجود ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، یہ 3 تو آج کل ہے نہیں، غلام، معلف قلوب اور عاملین، یہ آج کے دور میں 3 نہیں ہیں، تو 3 نکال دیں، 2 بتلا دیا، فقیر مسکین۔ والغارمین، تیسرا ہے کون سا؟ غارم، مقروض، یعنی جو بیچارہ قرض میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں قرض کے دینے کو، آپ زکوٰۃ اس کو دے سکتے ہو، وہ قرض کی ادائیگی کر سکے۔ اور 2 مزید، وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اب یہاں پہ ایک علمی نقطہ سمجھیے، قرآن کی آیت سمجھیے، پہلے 6 کو اللہ نے لام کے ساتھ ذکر کیا کہ ان کو آپ دینا ہے، اور آخری 2 کو وفی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں، وابن السبیل جو مسافر ہے، ان کو فی کے ساتھ ذکر کیا۔ یہ فی بتلا رہا ہے عربی گرامر اور اصول کے اعتبار سے جو مطلب نکل رہا ہے وہ یہ کہ آخری 2 جو مصرف ہیں ان کا مقام پہلوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو ان میں ایک ہے وفی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں، تو اللہ کے راستے میں پہلا نمبر تو ہے مجاہد فی سبیل اللہ کا، جو مجاہد فی سبیل اللہ جہاد کرنے والا ہے۔ دوسرا ہے طالب علم کا، جو علم حاصل کرنے والے۔ پھر تیسرا ہے جو دین کے دوسرے کام، تبلیغ، دعوت اور دوسرے جو کام کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ پھر ان کا مقام مرتبہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے راستے میں جو کام کرنے والے ہیں ان کا، اور مسافر، یہ 2 مصرف اللہ نے پہلوں سے بہت زیادہ قرار دیے ہیں، یعنی ان کی اہمیت زیادہ ہے، یہ زیادہ مستحق ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی سن لیں، 2 مصرف ایسے ہیں جہاں پہ آپ خرچ کرو گے ڈبل ثواب ملے گا، ڈبل۔ 2 مصرف ہیں، زکوٰۃ لگاؤ گے ڈبل ثواب ملے گا۔ نمبر 1 رشتہ دار، غریب رشتہ دار، وہاں اگر آپ نے دینی ہے ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔ نمبر 2
اگر آپ جو اللہ کے راستے میں مدارس میں جو طلباء ہیں ان کو دو گے ڈبل ثواب، ایک زکوٰۃ دینے کا، دوسرا اللہ کے دین کی مدد کرنے کا، یہ دو مصرف ایسے جہاں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ تو لہذا خدا کے لیے جب زکوٰۃ دینی ہے تو مصرف کا بھی خیال کیا کریں۔ آج لوگ آزادی کے ساتھ کھلے منہ جہاں چاہتے دیتے، زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی، فریضہ بھی ادا نہیں ہوتا، رب بھی راضی نہیں ہوتا۔ تو لہذا اس لیے زکوٰۃ دینی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔